نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن کعب بن عجرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احذر المنبر فحذرنا فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبرائيل أرد لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين۔ حاکم، ترغیب، بحقی۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے یہ جو حدیث مبارکہ بیان کی ہے یہ ان تین کتابوں کا حوالہ ہے، حاکم، ترغیب اور بحقی۔ ان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ بیان کیا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب منبر مبارک کی طرف جا رہے تھے، چڑھ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ بآواز بلند آمین کہا، اور پھر جب لوگوں نے وجہ پوچھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہی، تو بہرحال آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ منبر کے پاس یعنی میرے قریب آ جاؤ، تو سب صحابہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہی، اس کے بعد دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین کہی، پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت بھی آمین کہی۔ خطبہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے خلاف عادت نئی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے اس پر آمین کہی۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو اور اس کے باوجود درود نہ بھیجے۔ میں نے اس پر بھی آمین کہی۔ پھر جب میں تیسری سیڑھی پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، برباد ہو وہ شخص کہ جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے پھر بھی انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ میں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ محترم سامعین، حدیث مبارکہ کا ترجمہ ختم ہوا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ بد دعا کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقرب ہستی آمین کہے تو ایسے شخص کی تباہی اور بربادی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو یہ تھی کہ دشمنوں تک کو دعائیں دیا کرتے تھے،
لیکن ان تین شخصوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بد دعا فرمائی، لہذا ان تینوں باتوں سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک کے مہینہ میں خصوصاً ہر مسلمان کو اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کریم نے پھر احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ ابھی ہمارے اوپر ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ کی بندگی کر کے اپنی بخشش کروا پاتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے 24 گھنٹے، یہ پورا مہینہ جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، اس کی جتنی گھڑیاں اس نے ہمارے مقدر کے اندر لکھ رکھی ہیں، ہم ان تمام گھڑیوں کو اللہ کی یاد کے اندر گزاریں، تاکہ یہ ہمارا ماہ مبارک قیمتی بن سکے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ روزے کا نام صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے سے رکنا ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کے محبوب کی اطاعت کے اندر اپنے 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارے تمام اعضاء اللہ کی یاد کے اندر اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال ہوں گے تو پھر ہمارا روزہ ہوگا۔ اگر ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا کھانے پینے سے تو رکے ہیں، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس شخص کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ تو محترم سامعین، گزارش یہی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے نصیب فرمایا، اس کے اندر اس کا اہتمام کریں، اپنی بخشش کروائیں۔ اور دوسری بات جو ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود شریف کا اہتمام کریں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر ترین درود شریف ہے، یہ پڑھ لیں، یا اور بھی جو بھی مسنون درود شریف ہیں ان کا اہتمام فرمائیں۔ ویسے بھی روزانہ کا معمول بنائیں کہ درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں، استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھیں۔ لیکن جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا جائے، نہیں تو اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ محفل کے اندر ایک دفعہ درود شریف کم از کم پڑھنا چاہیے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام مبارک آئے ایک دفعہ کہنا فرض یا واجب ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، باقی اگر خاموشی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات جو اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی گئی وہ والدین کی نافرمانی ہے، تو اس سے بچا جائے۔ اگرچہ والدین کیوں نہ دین سے دور ہوں اور ان کا ایمان سے تعلق ہی نہ، کافر بھی ہوں، تو ان کی خدمت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی اور باقی قرآن مجید کے اندر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر وہ ایمان والے ہوں گے تو تب، بلکہ جو بھی ہیں والدین ہیں ان کی خدمت کرنا اور اللہ کی بغاوت کے علاوہ باقی تمام ان کی باتوں کو ماننا یہ ضروری ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے ان تینوں چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔